مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ دامان و قباہوں سے رنگین ہوئے دیکھو، سرکار دو عالم بھی غمگین ہوئے دیکھو۔ کیسی یہ قیامت ہے، ہوتے ہیں علی رخصت، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ افسردہ فضاؤں میں ایک زور ہے ماتم کا، عاجز و سما میں بھی ایک شور ہے ماتم کا۔ کیسی یہ قیامت ہے، ہوتے ہیں علی رخصت، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ دکھ ایسا کہ ہوش اپنا کھوتے ہیں فرشتے بھی، آج عرش معلیٰ پر روتے ہیں فرشتے بھی۔ کیسی یہ قیامت ہے، ہوتے ہیں علی رخصت، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ توحید کے دیرینہ دم ساز کو مارا ہے، اسرار نبوت کے ہمراز کو مارا ہے۔ کیسی یہ قیامت ہے، ہوتے ہیں علی رخصت، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ یہ شب ہے مصائب کی، یہ دن ہے قیامت کا، یہ وقت ہے حیدر کی غمناک شہادت کا۔ کیسی یہ قیامت ہے، ہوتے ہیں علی رخصت، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب۔ مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب، کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی
اللہ کے ولی رخصت احمد کے وسیع رخصت اللہ کے ولی رخصت احمد کے وسیع رخصت کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب ایک تیغ سمالودہ سجدے میں لگی سر پر روتے ہوئے آ پہنچے جبریل امین در پر کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب چلا کے کوئی غم سے یہ کہتا تھا مسجد میں زینب تیرے بابا کا خون بہتا تھا مسجد میں کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب زہرا کے گھرانے پہ مشکل یہ کڑی آئی اب فاتح خیبر کے جانے کی گھڑی آئی کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب جو لمحہ گزرتا ہے ایک درد کا خنجر ہے حسنین کی آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ہے کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صد حیف علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب زینب کے لیے غم کی معراج ہوئی دنیا بابا کی جدائی سے تاراج ہوئی دنیا کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں
رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب دامان و قباہوں سے رنگین ہوئے دیکھو سرکار دو عالم بھی غمگین ہوئے دیکھو کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب افسردہ فضاؤں میں ایک زور ہے ماتم کا عاجز و سما میں بھی ایک شور ہے ماتم کا کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب دکھ ایسا کہ ہوش اپنا کھوتے ہیں فرشتے بھی آج عرش معلا پر روتے ہیں فرشتے بھی کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب توحید کے دیرینا دم ساز کو مارا ہے اسرار نبوت کے ہمراز کو مارا ہے کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب یہ شب ہے مصائب کی یہ دن ہے قیامت کا یہ وقت ہے حیدر کی غمناک شہادت کا کیسی یہ قیامت ہے ہوتے ہیں علی رخصت کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب مسجد میں ہوئے زخمی صدقے علی یا رب کیوں زہر بھری ان پہ تلوار چلی یا رب ہے ابو تراب
بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج آسیا کی عزا کے یہ روز ہے، پھر تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم سے تم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، ابن ملجم سے تم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار کے سابقہ عباس چپ ہے سامنے، قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو
یہ نہیں کر رسپانس آگے آگے کر فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فزت ورب الكعبة صلوات محمد. اللهم صل على محمد. تعداد اگرچہ تھوڑی ہے لیکن اس تعداد کے ساتھ بھی ایک بہترین درود بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. محمد و آل محمد. اللهم صل على ایام امیر المؤمنین شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے سہ روزہ مجالس اعزا کا اہتمام مسجد امام بارگاہ زین العابدین میں گزشتہ کئی برس آپ کی خدمت میں ان ایام میں بھی مجالس اعزا کا خطاب اور خطاب سے شرف حاصل ہوتا رہا ہے. امیر المومنین کی ذات گرامی پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. ختمی مرتبت نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یحصی فضائل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا. فضائل بے پناہ ہیں. خود ذات علی ابن ابی طالب کی معرفت کی جب بات آئے گی تو معرفت کے حوالے سے بھی ختمی مرتبت کی حدیث ہے. لا یعرفک یا علی لا یعرفک یا علی الا اللہ وَأَنَا. اے علی آپ کو کوئی نہیں پہچان سکا. آپ کی معرفت کسی کو نہیں. اگر کسی کو ہے تو وہ یا اللہ ہے یا میں ہوں. یعنی علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کو اگر کوئی سمجھ پایا ہے تو وہ علی سے بڑا ہے.
کوئی علی سے چھوٹا علی کو سمجھ نہیں پا سکتا. میں اور آپ وہ افراد ہیں کہ جن پر اللہ نے اس شخصیت کی امامت اور ولایت کو واجب قرار دیا ہے. میں نے ابتداً یہ کہا کہ میں اور آپ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ علی یہ ذات ہیں کہ جن کی امامت اور ولایت اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے پر واجب قرار دی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مولا علی فقط ہمارے امام نہیں بلکہ کائنات کے امام ہیں. یعنی وہی امیر المومنین کہ جس طرح ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا فقط جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں، کوئی خدا کو نہیں مانتا پھر بھی خدا ان کا خالق تو ہے. اسی طریقے سے رسول بھی فقط مسلمانوں کے نہیں، آئے تو وہ کائنات کے لیے تھے. اب اتفاق سے جو کلمہ پڑھتا گیا وہ مسلمان ہوتا گیا. قرآن بھی اسی طرح سے ہے کہ قرآن فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس. آپ ابھی ماہ رمضان کی ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن جسے تو نے شب قدر میں نازل کیا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت لے کے قبول کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مولا علی بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا امام بنایا ہے. جو قبول کر لیتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے. نعرہ حیدری. تو قبول کر لے وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں تیزی سے کچھ زاویہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے علی میرے بعد مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی اگر تم نہ ہوتے. میرے بعد مومن پہچانے نہیں جا سکتے تھے اگر تم نہ ہوتے. لولا انت لا یعرف المؤمنون بعدی، اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کون مومن ہے اور کون منافق ہے. علی ابن ابی طالب نہ فقط ایمان ہے بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کل ایمان ہے. علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کل ایمان ہے. اذان گرامی قدر گزشتہ برسوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ امیر المومنین کی زندگی کا ایک پورا خلاصہ بھی اسی ممبر سے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. یعنی ایک طائرانہ نگاہ امیر المومنین کی زندگی پر اور جو بڑے بڑے واقعات امیر المومنین کی زندگی میں آئے تھے ان کو آپ کی خدمت میں اسی ممبر سے پیش کیا جا چکا ہے. میں نے ابھی سرنامے میں جو جملہ تلاوت کیا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اور کل جب قبلہ محترم بلکہ ہمارے استاد بھی ہیں قبلہ تقی ہدایتی صاحب، انہوں نے جب شب ضربت کے مصائب پڑھے ہوں گے تو یہ جملہ ضرور آیا ہوگا. شب ضربت کے مصائب ہوں اور یہ جملہ نہ ہو، فزتو ورب الکعبہ یا فزتو برب الکعبہ، کہ فزتو یعنی میں کامیاب ہو گئے، برب الکعبہ یا ورب الکعبہ یعنی کعبے کے رب کی قسم. یہ جملہ ہے آپ کے اور میرے مولا علی کا کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. آج تک بہرحال تاریخ میں، تاریخ بشریت ہے، لکھی جا چکی ہے اور لکھی جا رہی ہے، لیکن ایسا جملہ کسی کا نہیں ملتا. ویسے تو ظاہر ہے کہ خود علی ابن ابی طالب کا بھی ثانی کوئی نہیں ہے، مولا علی کے فضائل کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، مولا علی کے کلمات کا بھی کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جو اس کا ثانی بن سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ خاص موقع ہے کہ انسان ایک زندگی بسر کرتا ہے اور موت ایک لحاظ سے اس کی زندگی کا اختتام. وہاں سے وہ ایک ایسے جہاں کی طرف جاتا ہے کہ جہاں سے یقیناً واپس پلٹ کر آنے کا کوئی امکان موجود نہیں.
اور جو کچھ بھی اسے اگلے جہان کے لیے کرنا ہے لمحے موت سے پہلے پہلے کرنا. یہ فیصلہ کہ آیا وہ اگلے جہاں میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. ایک دوسرے کے راز جو ہیں وہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلیں گے، لیکن ہمیں اپنا پتہ ہوتا ہے کہ جب مر رہے ہیں کہا جائے گا جناب علی اطمینان سے مر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اگلے جہاں کے لیے. بہت کم ہے، شاید مشکل ہے، عدیم المثال ہے، یعنی اس کو اگر تلاش کیا جائے تو نہ ملے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ ہاں میں نے زندگی جس طرح چاہیے تھی گزارنی چاہیے تھی ویسی گزاری ہے، اور اگلا جہاں جس کے لیے یہ دنیا مقدمہ تھی اور اس دنیا سے میں وہی لے کر جا رہا ہوں جس کی اگلے جہاں میں مجھے ضرورت پڑنے والی ہے. تو جس کے سامنے اگلا جہاں ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ یقین بھی تو ہو. ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا بار بار تکرار کی وجہ سے یہ چیز راسخ تو ہو چکی ہے، ہمیں یاد تو ہو چکی ہے کہ قیامت ہے، جنت و جہنم کی تقسیم ہے، خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے. لیکن امام معصوم کی روایت کا اگر میں آپ کی خدمت میں خلاصہ کروں تو یہ سب علم ہونے کے باوجود بھی کہ بھئی برا عمل کروں گا تو جہنم کے حوالے ہو جاؤں گا، اچھا عمل کروں گا تو جنت کے حوالے ہو جاؤں گا، خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب میں آسانی ہوگی اگر اچھا عمل ہوگا، یہ ساری باتیں آشکار ہونے کے باوجود بھی کیوں میرا عمل صحیح جانب نہیں جاتا؟ کیوں اس کے باوجود کہ مجھے پتا ہے کہ برا عمل مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا، اس کے باوجود میں برا عمل نہیں چھوڑتا؟ تو روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان یقین کی منزل پر نہیں ہے، اسے یقین نہیں. علم ہونا اور ہے یقین، ایک بات آپ کے علم میں آ گئی ہے لیکن ابھی یقین نہیں ہے، یقین کی منزل پر نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن جو کہ پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اسی لیے میں نے اس کو آپ کی خدمت میں چھیڑ دیا ہے. یہی بات کافر کو بھی پتا ہے. بسا اوقات تو ہم پر ہنستے بھی ہیں کہ کیا بلا وجہ خوف کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ کہ آگے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو جہنم میں آگ ہوگی تو یہ ہوگا، سانپ و بچھو کاٹیں گے، یہ ساری باتیں وہ ہم پر ہنستے ہیں. علم ان کے پاس بھی آ چکا ہے، پتہ ان کو بھی چل چکا، لیکن چونکہ یقین ہے ہی نہیں، ایک طرح سے بالکل یقین ہی نہیں. جب یقین نہیں ہے تو قبول کرنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو رد کرتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، ہنستے ہیں، مزاح کرتے ہیں. جبکہ ایسے افراد کی مثالیں قرآن میں پروردگار عالم نے بہت زیادہ دی ہیں. سورہ مبارک یاسین میں بھی ہے کہ جب موت ان سے ٹکرا جاتی ہے، پردے ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں، حقیقت کھل کے آشکار ہو جاتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں قد صدق المرسلون، وہ جو بھیجے گئے رسول تھے وہ بالکل سچ کہتے تھے، اور کاش کہ ہم ان کی باتوں کو قبول کر لیتے. سب کی گواہیاں آئیں گی. پروردگار بھی یہ کہتا ہے یہی ہے وہ دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی وہ دن کہ جس کو تم انکار کرتے تھے کہ ایسا کوئی دن آنے والا نہیں ہے. کب آئے گا یہ دن؟ ماذا حاصل بات، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ سب کے بارے میں خدا نے اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ یہ طنز کرنے والے، مزاح کرنے والے، تمسخر اڑانے والے، سورہ مبارک بقرہ میں بھی ہے، سورہ مبارک یاسین میں بھی ہے. میں بات کر رہا ہوں ابھی ان افراد کی کہ جو کم از کم اس عقیدے کو قبول کیے ہوئے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا کہ انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک جہان ہے، ایک دنیا ہے، ایک حقیقت ہے. وہی جہان ابدی ہے، وہی جہان جاویدانی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. البتہ ظاہر ہے کہ حساب و کتاب سے گزرنا ہے، قیامت کے دن سے گزرنا ہے، جنت و جہنم کی تقسیم ہے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس ساری بات کا علم آ جانے کے بعد بھی میں ایسے راستے کا انتخاب کروں، میں ایسے عمل کے ساتھ زندگی بسر کروں کہ جو عمل مجھے فرض کریں کہ حساب و کتاب میں دقت پیش آئے،
یا وہ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ تو چل گیا ہے لیکن یقین نہیں ہے. یقین ہو تو پھر یقین جو ہے وہ پھر ہو ہی نہیں سکتا. امکان نہیں ہے کہ انسان کو غلط راہ کی طرف لے جائے. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ، مشکل تو نہیں ہے. امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے جس کو سرنامہ سخن بنایا. مولا نے ارشاد فرمایا ہے وقت شہادت، وقت ضربت، شب 19 شب ضربت، میرے مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کامیابی پر انسان خوشی مناتا ہے، علی سے زیادہ آج کوئی خوش نہیں. قرآن جنت میں جانے والوں، رضوان الہی کو حاصل کرنے والوں، جنت کے مقامات علیہ تک پہنچنے والے کو کہتا ہے ہم الفائزون، ہم الفائزون، اولئک ہم الفائزون. سورہ مبارک بینہ میں یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. جنت کے اعلیٰ مقامات جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں. جنت میں بھی سٹیجز ہیں. میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حالات جب نارمل ہوتے ہیں، سندھی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں غریبانو حال، تو فرض کریں کہ ماروڑا گوٹھ میں رہ رہے ہوں، انشاءاللہ تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو تھوڑی سی ایک اچھی سوسائٹی کے اندر ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری مثالیں ہیں، یعنی آپ اس سے انکار نہیں کریں گے. تھوڑا سا اور اچھا کوئی کاروبار آ گیا، کوئی بزنس آ گیا، کوئی کام آ گئی، کوئی اچھی جاب لگ گئی، کچھ وسائل بڑھ گئے، اور اچھی جگہ جائیں جہاں نہ لائٹ جاتی ہو نہ گیس جاتی ہو. ہاں فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ PSHS میں شفٹ ہو گئے، یا اس کے بعد فرض کریں کہ DHA میں تو سب کی آرزو ہوتی ہے جانے کی، صحیح ہے، پورا ملک تو DHA ہے. تو فرض کریں آپ وہاں چلے گئے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، آپ کے پاس اور ماشاءاللہ خدا نے آپ کو وسائل دیے، اور خدا سب کو انشاءاللہ وسائل دے. میں اس کو طنز کی نگاہ سے نہیں کہہ رہا، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا اس کو اور اچھی جگہ چلے جائیں جناب، اب ماشاءاللہ اور وسائل بڑھ گئے تو چلے بحریہ میں ایک گھر لے لیتے ہیں، اس کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہم ایسے کرتے ہیں آہستہ آہستہ. اور آپ دیکھیں یہ انسان جو بھی ہیں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے پاس وسائل دنیاوی آتے رہتے ہیں، تو ان کی شفٹنگ اچھے سے اچھے محلوں کی طرف، اچھی سے اچھی سوسائٹیز کی طرف، اچھے سے اچھے علاقوں کی طرف ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، یہ حقیقت ہے. بس جنت سمجھنا بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے. یہاں وسائل دنیا، پیسہ، اس کے ذریعے سے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں رہنا ہے. جنت میں انسان کہاں پہنچے گا یہ عمل کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا. جس کا جتنا اچھا عمل ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ وہ ترقی کرے گا. یعنی جنت میں بھی گویا DHA بھی ہے، بحریہ بھی ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو سب سے بہترین سوسائٹی جہاں رضوان الہی ہو، سب سے بہتر، یقیناً آپ کا دل کہے گا، گواہی دے گی، آپ کہیں گے سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ختمی مرتبت کی ذات گرامی ہو. جو نبی اس دنیا میں یتیم ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، خاک پر بیٹھتا ہے، غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور اگر کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ تمہارا تعارف تو بادشاہوں والا ہے، پھر تم غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، تو فرماتے من اعبد منی. یہ جملہ ہے ان کا کہ کیا اللہ کے بندوں میں بندگی میں کوئی مجھ سے بڑھ کر ہے؟ مگر یعنی جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان میں بندگی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. من اعبد منی، مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم ہمارے ہاں عبد خدا کا معیار کیا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک غلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کر زمین پر. ایک یہودی عورت نے دیکھ کر طنز کیا تھا کہ تمہارا تعارف بادشاہوں والا ہے. پوری دنیا میں ایک تعارف تھا، ایک نبی آ رہا ہے اور وہ پوری دنیا کو بدل دے گا، اور جیسے کہ معجزات ہوئے بھی صحیح.
اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جیسا کہ پھیلا بھی صحیح. تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ بادشاہوں کو دیکھا، دنیاوی بادشاہوں کو. تو یہودیوں کے ذہنوں میں بھی ایسی کہانیاں ہیں. تو لہٰذا اس خاتون نے جب رسول کو دیکھا اور کہا کہ تم تو ایک غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہو. غلام بھی عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ترجمے میں جسے غلام کہتے ہیں، عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں. یہ دونوں لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، عبد بھی غلام بھی. لیکن غلام عربی میں نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. نوجوان 8-9 سال سے لے کر 20-22 سال تک کا جو بچہ ہے اسے کہتے ہیں غلام. عربی میں غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو عربی میں جس معنی میں غلام ہے، ہمارے ہاں وہ غلام اس معنی میں نہیں ہے، تھوڑا سا الگ ہے. دونوں لفظ عربی کے ہیں، غلام بھی عبد بھی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ غلام، اس نے کہا تھا عبد. میں اس کا ترجمہ غلام کر رہا ہوں کہ تم تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، یعنی عبد کی طرح کھانا کھا رہے ہو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر. تو رسول نے اسی لفظ کا سہارا لے کے کہا تھا من اعبد منی، تو مجھ سے بڑا عبد کوئی ہے؟ مگر مجھ سے بڑا کوئی عبد ہے؟ کوئی مجھ سے بڑا خدا کا بندہ ہو سکتا ہے؟ یعنی تمام انبیاء یہ تمنا کرتے رہے کہ ہم تو اپنے آپ کو خدا کا عبد کہتے ہیں، لیکن فقط ایک مرتبہ خدا بھی ہم کو اپنا عبد کہتے. تو جس رسول نے عبدیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تعارف کروایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عبد ہو سکتا ہے، اللہ نے اسی کو معراج کروائی اسی عبدیت کی وجہ سے. سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کو معراج کروائی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو معراج کروائی، اپنے بندے کو معراج کروائی. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو اپنے آپ کو جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، خدا اسے اتنی ہی بلندیاں عطا کرتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. نہایت توجہ کا طالب. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے بہتر مقام پر ہیں جنت پر، فائز. اس سے بڑی تو کوئی خوشی نہیں ہے نا. اب میں 2 تصور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مولا علی کے لہجے ہیں، مولا علی کا انداز ہے، اسلوب ہے. گفتگو تھوڑی ہٹ کے ہو رہی ہے، لہذا توجہ کا طالب ہوں آپ کی. آپ جائیے، جا کر اسلامی جنگوں کا حال پڑھیے. اتفاق سے مکتب تشیع کے علاوہ باقی افراد جنگوں کے حالات کم پڑھتے ہیں. اب جو پہنچ گئے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، پہنچ گئے. آواز بلندتر اللہم صلی علی محمد. ہم شیعہ حضرات جو ہیں وہ جنگوں کے حالات پڑھتے ہیں. ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ممبر سے بھی پڑھتے ہیں. ہمارے علاوہ باقی دوسری جگہوں پر کم دیکھے جاتے ہیں، نہیں پڑھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ بات گھوم پھر کے دوبارہ علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پر آ جاتی ہے. جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو آغاز میں تو کیا کہنے، لیکن جب دشمن کی طرف سے للکار آئی تو پھر یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے کہ اس دشمن کی للکار کے بعد ہوتا کیا تھا. یہ پڑھنا مشکل ہے. اور یہ کیسے بیان کریں کہ فقط علی ہی تھا جو مرد میدان تھا. لہذا آپ جا کر ان جنگوں کے حالات کو پڑھیں تو ہر جنگ کا جو نتیجہ ہے اسے مولا علی تبدیل کرتے تھے. بالکل امکان سے باہر تھا کہ مثلا یہ کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے. جنگ بدر تعداد ہی یہاں کم ہے، فقط مولا علی کی تلوار ہے بس. جنگ احد بالکل ایک جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ ختمی مرتبت بھی شہید ہو جائے. یہاں بھی مولا علی آ گیا. یہاں تک کہ مورخین نے لہجہ رسول لکھا ہے کہ ایک گڑھے میں رسول اللہ ہیں، دندان مبارک شہید ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کفار پہنچ چکے ہیں اور مولا علی اسی گڑھے کے چاروں طرف سے تلوار بھی چلا رہے ہیں، رسول اللہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں.
جب ہٹایا ہے دور سب کو تو رسول اللہ نے پوچھا تھا، یعنی کیونکہ جن سے کہا تھا کہ بھائی یہیں رہنا، جانا نہیں، تو چلے گئے. تو غصے کی کیفیت تھی تو مولا علی سے کہا یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ سب چلے گئے نا. یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اللہ اکبر، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ علی کی نگاہ میں یہ کفر ہے کہ میدان میں پشت دکھائی جائے. لہذا اب یہ جنگ جیت لی گئی ہے، اب جنگ خیبر ہے، خندق ہے، جو بھی ہے، جنگ کا اختتام ہے، لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، مسلمان جنگ جیت گئے، کیا کہنے مال غنیمت کے تقسیم ہو رہا ہے. لیکن مولا کے چہرے پر افسردگی ہے، پریشانی ہے، مولا پریشان ہے، گویا رو رہے ہیں. تو اصحاب جو ہیں وہ پوچھتے تھے رسول اللہ سے، کہتے تھے کہ علی کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی جو بندہ جتوایا وہ تو فخر کرے میں نے جتوایا ہے، میں نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور واقعا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. لیکن کچھ نہیں، بلکہ پریشان، گردن جھکی ہے. کچھ دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں مولا کے اس جملے کے ذیل میں، اس لیے تاریخ کو تھوڑا سا چھیڑ دیا. رسول اللہ کہتے تھے کہ تم پوچھ لو. تو اب جب صحابہ پوچھتے تھے مولا علی سے کہ یا علی آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، جبکہ یہ تو ایک مسرت کا موقع ہے کہ ایک جنگ کے جو ہار چکے تھے ہم جیت رہے ہیں، جنگ بھی آپ نے جتوائی ہے، آپ کو ہم سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، آپ پریشان ہیں، آپ پشیمان ہیں، آپ گویا رو رہے ہیں. اب یہاں جو مولا علی کی نگاہ ہے اس نگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. مولا آ کر رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا شہادت میرا مقدر نہیں ہے؟ اور فرمایا ہر جنگ ایک موقع شہادت ہے. شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ براہ راست جا کر اپنی گردن دے دیں، نہیں، اپنے دین کے دفاع، اپنے نبی کی دفاع میں آپ کو لڑنا ہے، بس لڑنا ہے، اور جو جوہر آپ کے پاس ہے وہ جوہر دکھانے ہیں. دین کو بچانا ہے، دین کی عزت و ناموس کو بچانا ہے، نبی کو بچانا ہے. اب جو آپ کا زور بازو ہو وہ زور بازو لگانا ہے. بس علی اپنا زور بازو لگاتے تھے. اب جو ید اللہ ہو اس سے جیتے گا کون؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اس سے پہلے حضرت حمزہ شہید تھے. رسول اللہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو بھی چچا ہیں ان میں حمزہ مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے بڑے محبوب تھے. اور رسول اللہ ایک زمانے تک حضرت حمزہ کے لیے گریا کرتے رہے، بلکہ یہاں تک وہ شخص جو قاتل حمزہ تھا 8 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، وہ حبشی جو گرائے کا قاتل تھا، بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کیا. رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا اسلام تو قبول ہو گیا، لیکن تم میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، کیونکہ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا چچا حمزہ مجھے یاد آتا. تو یہ محبت ہے. تو شہداء کا ایک مقام ہے. رسول اللہ خود فرماتے تھے کہ خدا کا مجھے حکم ہے کہ بقی میں جایا کرو. بقی وہ قبرستان جہاں شہداء دفن ہے، 70,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہے. کہا کہ یہاں جایا کرو، مجھے حکم ہے. تو حضرت حمزہ کے لیے جایا کرتے تھے، بقی میں جا کر بیٹھتے تھے، رسول اللہ روتے تھے. تو شہادت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے خدا کی نگاہ میں. تو جب بھی کوئی فضیلت ہو اور وہاں علی نہ ہو، یہ کیسے متصور ہو؟ شہادت اگر فضیلت ہے تو کون سی ایسی فضیلت ہے کہ فضیلت کا ذکر ہو لیکن علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہو؟ جب بھی کسی فضیلت کا ذکر ہوگا علی ابن ابی طالب کا ذکر ہوگا. لہذا مولا بے چین ہے کہ یہ فضیلت ابھی تک علی تک پہنچی نہیں. یا علی یہ خوشی کا موقع ہے کہ جنگ جیت گئے ہم. ہوگا تمہارے لیے خوشی کا موقع. تمہاری نگاہ میں خوشی کچھ اور ہے، علی کی نگاہ میں خوشی کچھ اور ہے. مولا علی کی نگاہ کچھ اور. کیا نگاہ ہے؟ یا رسول اللہ کیا شہادت میرا مقدر نہیں ہے؟ کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ کیا ملے گی؟
یا رسول اللہ جنگ اچھا موقع تھا شہادت کا؟ نہیں ملی. اب کچھ راز کی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول اور امیر المومنین کے درمیان کی باتیں ہیں. ان میں سے ایک مقام پر اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ کے اندر برملا سب کے سامنے اس فضیلت کا بھی اظہار کیا کہ جب ماہ رمضان کا خطبہ چل رہا تھا اور خطبہ ایک مقام پر رکا تو امیر المومنین نے پوچھا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر العظیم. رسول اللہ یہ بتا رہے تھے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے. ماہ رمضان بڑا تیزی سے گزر گیا. کل میں سحری کے وقت یہی سوچ رہا تھا, بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس کے 18-19 دن بڑے تیزی سے گزر. آخری دن 10 دن بڑے قیمتی ہیں اور یہ پیغام میں یہیں پر دے دوں. ہمارا طریقہ اسلام کے طریقے سے ہٹتا جا رہا ہے. نام کے مسلمان ہیں, خدا انشاءاللہ ہمیں بہترین اور اچھا اور حقیقی مسلمان رہنے دے انشاءاللہ. آج اگر اہل بیت کی سیرت مطالعہ کریں, ختمی مرتبت کی سیرت کو مطالعہ کریں گے تو یہ جو آخر کے 10 دن ہیں اس میں تو وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ختم کر دیتے, بس بیٹھ جاتے تھے صرف خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات. ہمارا طریقہ الٹا ہے. ہم شروع میں بڑا گرم ہوتے ہیں ماہ رمضان میں, ابتدائی دنوں میں قرآن کی تلاوت کی بھی رفتار اچھی ہوتی ہے, نمازوں کے اندر دعائیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آہستہ 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 ہمارا جذبہ جو ہے وہ تھمتا جاتا ہے. اور 23ویں روزے کی شب قدر گزارنے کے بعد تو ہمارا طریقہ کار ویسا ہی ہو جاتا ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے. ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا رمضان گزر چکا ہے. پھر آخر کی راتیں ساری راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں شاپنگ کرتے ہوئے, جبکہ اس کے کئی ایک ممکنہ حل ہیں آج کے زمانے میں, مشکل نہیں ہے, لیکن یہ ہماری روش ہو گئی ہے. آخری راتیں 23ویں روزے کی شب قدر گزارنے کے بعد ہم سمجھتے ختم ہو گیا ماہ رمضان, بلکہ یہ آخری دن تو اہم ہے. اسی لیے ابتدائی دنوں میں اسلام نے اعتکاف کو ذکر نہیں کیا, آخری دنوں میں اعتکاف کو ذکر کیا. بھئی اعتکاف کریں یعنی اپنے آپ کو دیکھیں, اہم مہینہ. اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس پر ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ گزر گیا لیکن وہ اپنے گناہوں تک کو معاف نہیں کروا پایا خدا سے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جہاں خدا کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو جو چاہیے مانگو, ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحے میں پروردگار لاکھوں کی تعداد میں جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اپنے عمل کی وجہ سے. لیکن آخری دنوں میں ہماری روش بدل جاتی ہے, ہمارا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, ہماری ہمت دم توڑ دیتی ہے. شب قدر کی 23ویں گزارنے کے بعد اس دن کی جو صبح آتی ہے اس کے بعد روزہ رکھ تو لیتے ہیں, لیکن وہ تر و تازگی نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عبادتوں کا لطف نہیں ہے, وہ مزہ نہیں ہے. میں یہاں پر بہرحال بات آ گئی اس لیے عرض کروں گا, وقت تقریباً چونکہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور مجھے مسائل بہرحال بیان کرنے. میں نے کہا عبادتوں میں لطف نہیں ہے. گناہ کے انسانی وجود پر کئی اثرات ہیں. گناہ جو انسان کرتا ہے, مختلف گناہ, اس کے کئی اثرات ہیں. مختلف گناہوں کے مختلف اثرات ہیں. ان اثرات میں سے گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ خدا عبادت سے مزہ چھین لیتا ہے. نماز پڑھ رہے لیکن بس کیا کریں, مرتا کیا نہ کرتا کہ پڑھنی تو ہے لیکن مزہ نہیں ہے نماز میں, مزہ نہیں ہے روزے میں, لطف محسوس نہیں ہو رہا, خوشی محسوس نہیں ہو رہی, جان چھڑا رہے ہیں. روایت میں ہے امام معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا, حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے جدا کیا, ان کو مارا, کنویں میں پھینکا. 40-45 سال کی جدائی بھی ہے.
باپ بیٹے کے اندر. پھر حضرت یعقوب اتنا روتے رہے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی. نبی کو اتنی زحمت میں ڈالنا کہ وہ ساری زندگی روتا رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، حضرت یوسف کے بھائی دوبارہ گندم لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. حضرت یوسف نے معاف کر دیا اور کہا کہ اب میں نے تو معاف کیا، اب تمہیں اپنے بابا کو راضی کرنا ہے، وہ بابا سے پوچھ لیجئے گا کہ تمہیں معاف کرتے ہیں یا نہیں. تو ایک دن ایسا آیا کہ حضرت یعقوب بھی تشریف لائے مصر کے اندر، اور ملاقات ہوئی. بھائیوں نے کہا کہ بابا ہمارے بھائی نے تو ہمیں معاف کر دیا، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں. تو حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم، ان قریب میں جو ہے وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے. وہ شب جمعہ تھی جس کا حضرت یعقوب نے انتظار کیا. شب جمعہ حضرت یعقوب نے خدا سے مغفرت طلب کی، میرے بیٹوں کو معاف کر دے پروردگار. سوال کیا ہے امام معصوم سے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، باپ بیٹے نے معاف تو کر دیا، کیا ان کو اس جرم کی کوئی سزا تو نہیں ملی؟ اور واقعی بظاہر دیکھیں کوئی سزا نہیں ہے نا. یہ اپنے طور پر حضرت یعقوب کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے رہے، اور جب یہ راز کھل گیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا تو حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا، حضرت یعقوب نے بھی معاف کر دیا. بظاہر تو کوئی سزا نہیں ہے، نہ کوئی تازیانہ مارا گیا، نہ کوئی بے دخل کیا گیا میراث سے، کچھ نہیں ہے ایسا. تو اسی لیے راوی نے سوال کیا تھا امام معصوم سے کہ کوئی سزا تو نہیں ہے کیا، ملی یا نہیں؟ امام نے کہا ملی. حضرت یعقوب نے معاف کر دیا، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، لیکن خدا نے ان کو سزا دی، بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. کہ کیا سزا ہے؟ کہ خدا نے ان سے عبادتوں کے مزے کو چھین لیا تھا. عبادتوں کے اندر جو لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے عبادت کرنے کا، وہ خدا نے چھین لیا. اب مرتا کیا نہ کرتا، عبادت کر تو رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا. عزیزان گرامی قدر، ہم شب قدر میں جتنی توجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں، میرے مولا علی کی ہر نماز شب قدر جیسی نماز تھی. علی ابن ابی طالب کو مزہ زیادہ آتا ہے مسجد میں، مولا کو سب سے زیادہ لطف آتا ہے عبادت گاہ میں، خدا کے حضور. ہم بہت زیادہ کہا جائے جناب یہ ایسی نماز ہے کہ جو آپ کو بخشوا دے گی، تو اس میں ہماری پوری توجہ ہوتی ہے. علی کی ہر نماز ایسی ہے کہ اگر دوران نماز پیر سے تیر نکال لیا جائے علی کو پتہ نہ چلے، ایسی عبادت ہے. تو دنیا کی نگاہ میں فوز اور کامیابی کچھ اور ہے، ہماری نگاہ میں، علی کی نگاہ میں فوز اور کامیابی کچھ اور ہے. علی آج ضربت لگنے کے بعد اس ایک فضیلت کے جسے فضیلت شہادت کہا جاتا ہے اس سے قریب آ، اور اب علی جیسا کامیاب دنیا میں کوئی نہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، میں مصائب کے قریب ہو گیا کہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہو یا اہل بیت کے واقعات ہوں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. حیدری یا علی یا علی، صلی علی محمد. یہ جس طرح کوئی ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، کوئی فلم نہیں ہے، یہ کوئی اخبار نہیں ہے، یہ کوئی کالم نہیں ہے، کوئی مقالہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریر نہیں ہے، کہانی نہیں ہے. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. ہر ولادت و شہادت پر ان کے لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں ہم. ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں. اہل بیت سے توسل کریں، اہل بیت سے مدد مانگیں، اور اہل بیت کی بتائی ہوئی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ نے جواب دیا تھا الورع عن محارم اللہ، سب سے بہتر عمل اس مہینے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. کیا کہنے آپ کے اور میرے مولا علی کے، جس کی ایک ضربت
ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو. اس علی کے سجدے کا کیا عالم ہے، اس مولا کی نماز کے کیا کہنے، اس مولا کے مناجات کے کیا کہنے. یہ وہ راتیں ہیں کہ جنہیں شب قدر کی راتیں بھی کہتے ہیں، اور مولا علی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہم پلہ قرآن، گویا ایک قرآن خدا کی طرف سے آیا ہے تو دوسرا قرآن خدا کی طرف جا رہا ہے. مولا علی. امام معصوم کی ایک روایت ہے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو شہید نہ ہوا ہو، یا تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے سے. یعنی ہم میں ہر ایک شہید ہے، یا تو وہ تلوار کے ذریعے سے شہید ہوا ہے یا زہر کے ذریعے سے. لیکن میرے مولا علی وہ مظلوم ہیں کہ جن کو ان دونوں ذرائع کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے. وہ تلوار کے جو آپ کے سر اقدس پر لگی ہے، وہ ایک عرصے تک زہر کے اندر رکھی گئی تھی، اور زہر کا اثر اتنا تھا کہ اصبغ ابن نباتا جو میرے مولا کے قریبی ساتھی تھے، وہ جب میرے مولا کو دیکھتے تھے کہ میرے مولا کے سر پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہے، لیکن اس زہر کے اثر کی وجہ سے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ دور سے وہ پٹی بھی دکھائی نہیں دے رہی. ایک مرتبہ رات کو جب میرے مولا کی زحمت بڑھی، تکلیف بڑھی، آنکھ کھلی تو جناب زینب سرہانے بیٹھی تھی. کہا بابا آپ کو تکلیف ہے؟ کہا بیٹی ابھی تو میں اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں، میں اٹھا، میری آنکھ کھلی، ایسا لگتا ہے کوئی کراہ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی. امام حسن کو بلایا، میرے مولا قریب آئے، کہا بیٹا یہ کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کون اذیت میں، یہ کون کراہ رہا ہے؟ میرے مولا نے کہا، امام حسن نے کہا بابا یہ ابن ملجم ہے. کہا کہ کراہ کیوں رہا ہے؟ کہا کہ بابا اس کو ہم نے رسیوں سے باندھا ہے، رسیاں اس کی جسم سے باندھی گئی ہیں اسی لیے. مولا نے کہا کہ میرے بیٹے حسن جاؤ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا قبول فرمائے. ہاں مولا آپ بڑے کریم ہیں، آپ سے یہی توقع ہے، یہی توقع ہے کہ آپ اپنے قاتل کی بھی رسیوں کو ڈھیلا کریں، لیکن مولا آپ کی اولاد پر رحم نہیں کیا جائے گا. مولا ذرا یزید کے دربار میں آ کر دیکھیے گا، ایک رسی میں 13 گلے بندھے ہیں، اور اسی رسی سے بندھی ہوئی ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی اپنے پیروں کو رکھتی ہے، کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. یزید کہتا ہے کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ تیرے ساتھیوں نے اس رسی کو بڑا سختی سے باندھا ہے، اگر میں اپنے پیر زمین پر رکھتی ہوں میرے بھیا سید سجاد کا گلا دکھتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا آپ بڑے کریم ہیں. کافی مرتبہ طبیب آتا رہا، جراح آتا رہا، وہ دیکھنے کے لیے زخم کو مختلف مشورے دیتا رہا. ایک مرتبہ مشورہ دیا، اس نے کہا کہ علی کمزور ہوتے جا رہے ہیں زہر کے اثر کی وجہ سے، ایک کام کیجئے جتنا ممکن ہو علی کو دودھ پلائیے، دودھ کے شربت پلائیے علی کو. میرے مولا یہ سن رہے تھے، ابھی میرے مولا گھر میں ہیں. اب جیسے ہی جو میرے مولا گھر سے باہر نکلے تو دیکھا دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. اجرکم اللہ، تقبل اللہ منکم. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، ان میں دودھ ہے.
इमाम हसन ने पूछा, बच्चों तुम कौन हो? कहा हम कूफे के यतीम बच्चे हैं। आज हमारा बाबा जो हमें हमेशा दूध पिलाया करता था, आज उसे दूध की जरूरत है, हम अपना दूध अपने मौला को देने आए हैं। अल्लाह अकबर। बेटी ने शरबत आगे बढ़ाया है। अजीजों, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहम करे, आपका गिरिया कबूल करे। हक है, ये 45 घंटे गुजरे हैं मौला की ज़रबत से शहादत तक। इन 45 घंटों में मौला अली के घर में कोहराम बरपा था। ज़ैनब उम्म कुलसूम गिरिया कर रही है, इमाम हसन और इमाम हुसैन गिरिया कर रहे हैं, अली के 18 बेटे गिरिया कर रहे हैं। मोहम्मद हनफिया कहते थे कयामत का मंजर था हमारे घर में। बस अजीजों, इतने में शरबत जनाब उम्मे कुलसूम लेकर आई तो मेरे मौला ने कहा कि ऐ मेरे बेटे हसन, जाओ ये शरबत पहले मेरे कातिल इब्ने मुलजम को दे। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा, ऐ मेरे मौला, जब आपने शरबत भेजा होगा तो आपके जहन में करबला की अल अतश भी आई होगी। रात के अंधेरों में हुसैन इब्ने अली के खयाम से छोटे छोटे बच्चों की आवाज, है कोई हम प्यासों को पानी पिलाने वाला? है मेरे मौला, आप तो करीम है, आपने अपने कातिल को पानी पिलाया, लेकिन यहाँ आपके 6 महीने के अली असगर को भी पानी देने वाला कोई न होगा। अगर हुसैन इत्माम उज्जत के लिए लाएंगे भी तो अरे पानी तो न मिलेगा, ऐसा तीर मिलेगा कि अली अकबर ज़िबा हो जाए। अली असगर अपनी कुर्बानी पेश कर चले। बस मेरे मौला ने एक मरतबा फिर इमाम हसन ने बुलाया है जर्राह को, कहा कि मेरे बाबा की तबीयत और गैर होती जा रही है। मेरे मौला ने 20 के करीब वसीयतें की हैं। मैं 2 जुमले आपकी खिदमत में आज पढ़ूंगा और कुछ जुमले इंशाल्लाह कल शहादत की मजलिस में बयान करूंगा। जर्राह आया और देखा दूध भी पिला चुके हैं, शरबत भी पिला चुके हैं, जहर का असर बढ़ता जा रहा है, जख्म गहरा है, जख्म पहले का था, वहीं पे तलवार लगी थी। मेरे मौला की हालत गैर है, मेरे मौला हालत गशी में है। एक मरतबा जर्राह उठा, मेरे मौला इमाम हसन को करीब बुलाए। इमाम हसन को करीब बुलाकर मौला अली से थोड़ा सा दूर करके कहा कि ऐ मौला, मैं जर्राह हूं, मजबूरी है कि मैं हकीकत बयान करूं, लेकिन अब आप अपने बाबा से कहिए कि वसीयतें करना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप अपने बाबा से वसीयत। अभी जर्राह ये जुमले कह रहा था, मेरे मौला हसन ने फौरन उसे इशारा किया, जरा आहिस्ता बात करो, कहीं मेरी बहन ज़ैनब न सुन ले। आप जानते हैं ना अजीजों, बेटियों की बाप से कैसी मोहब्बत होती है। आपने घरों से जनाजों को उठते हुए देखा होगा, सब रोते हैं, लेकिन कोई खातून होती है जो बहुत ज्यादा गिरिया करती है। आप समझ जाते हैं कि यहाँ इसकी बहन है या इसकी बेटी है, इसलिए कि बेटी की जो बाप से मोहब्बत है, उस मोहब्बत का कोई दूसरा मिसाल नहीं है दुनिया में। अब जैसे ही जनाबे जर्राह ने ये कहा, इमाम हसन ने कहा कि जरा आहिस्ता से मेरी बहनें न सुन ले कि बाबा से वसीयत दे ली जाए। मैं कहूंगा, मौला हाथों को जोड़कर कहता हूं, आपकी बहनें तो उम्मुल मसाइब हैं, आपकी बहनें तो उम्मुल मसाइब हैं। वसीयतों का क्या, ये तो आपके जनाजे से तीरों को भी निकालेंगे, ये तो करबला में अपने लाल भी कुर्बान करेंगे। बस अजीजों, आ गई वो मंजिल कि जहां मेरे मौला ने कुछ वसीयतें की। उन वसीयतों में एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक मंजर था कि जब एक उमूमी वसीयत थी और एक खुसूसी वसीयत थी जो सबसे अलग अलग कर रहे थे मेरे मौला। इमाम हुसैन को करीब बुलाया और कान में कुछ कहा। पूछते रहे घर वाले सारी जिंदगी कि बाबा ने वक्त आखिर आपसे क्या कहा। आका हुसैन ने जिक्र नहीं किया। जनाब ज़ैनब को करीब बुलाया और कान में कुछ कहा। पूछते रहे जनाब ज़ैनब से, शहजादी ने नहीं बताया। ये दोनों राज एक करबला में खुला, एक शाम में खुला है। अजरुकुम अल्लाह। करबला में उस वक्त जब बहन ने भाई के गले का बोसा दिया और कहा मुझे अम्मा ने वसीयतें की थी, तो आका हुसैन ने ज़ैनब के शानों का बोसा लेकर कहा,
21 रमजान बाबा ने वसीयत की थी, हुसैन मेरी बेटी के बाजुओं का अरे इन हाथों में रसद बंधेंगे। करबला से कूफा से शाम की मंदिरों में, और जब यही बीबी शाम के दरबार के करीब आई तो जमीन पर बैठ गई। बीमार करीब आकर कहने लगा, फूफी अम्मा जानता हूँ आप पर्देदार बीवी हैं, ये शराबी का दरबार है, आपके लिए जाना आसान नहीं है, लेकिन फूफी अम्मा ये तो कज़ाए क़द्र है। ऐ बीबी, ऐ फूफी अम्मा, जहां इतनी मुश्किलें सही ये भी गुजर जाएगी। जनाब ज़ैनब ने कलाम नहीं किया, 2 मरतबा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फूफी अम्मा मैं आपके साथ हूँ, चलिए दरबार की तरफ। जनाब ज़ैनब ना उठी, आखिरी जुमला है। एक मरतबा बीबी ने नजफ का रुख किया है, खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम। ऐ मेरे भतीजे, मुझे यजीद का खौफ नहीं है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी, ज़ैनब यजीद के दरबार में अकेली न जाओगी, तेरा बाबा तेरा साथ यजीद। माँ